کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ ایک آخری دفعہ پوچھا گیا تو آیت نے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ نہ جانے کون تھا وہ شخص جس کے ساتھ اسے باندھا جا رہا تھا۔ وہ تو اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی اور نہ ہی اسے کبھی دیکھا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ راہ چلتے کسی انسان کے ساتھ اسے باندھا جا رہا تھا۔ جب آیت نے قبول ہے کہا تو سب لوگوں نے شکر کا سانس لیا، بنا اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور بنا اس کے لیے کوئی دعا کیے۔ سب لوگ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اٹھ اور نکل جا یہاں سے، اس کی پھپھو نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکیلا، جہاں باہر کھڑا وہ انسان اسے تھام چکا تھا۔ ایک دفعہ بھی آیت نے اس انسان کی طرف نہ دیکھا کہ اس سے نکاح کرنے والا کون ہے، آخر وہ کس کے پلے باندھی گئی ہے اور کس کے ساتھ نکاح میں آئی ہے۔ ہمارے ہاں جو شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہوں انہیں نہیں رکھا جاتا، اور تم کھڑے ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ لے جاؤ اس بچلن کو یہاں سے۔ اس کی پھپھو غرائیں۔ اس انسان نے ایک نظر اپنی باہوں میں جھولتی اس لڑکی پر ڈالی اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آیت کے لیے زندگی ہمیشہ سے ہی کانٹوں کی سیج رہی تھی۔ ماں باپ کے سائے شفقت سے محروم ہونے کے بعد اس کا اپنا گھر اس پر پرایا ہو گیا تھا۔ اس کے سگے چچا اور چچی، جن کے دلوں میں ہمدردی کے بجائے مصلحت انہیں ڈیرے ڈال رکھے تھے، اسے بڑی بے دردی سے گھر سے نکال چکے تھے۔ دنیا کی نظروں میں پارسائی کا لبادہ اوڑھنے کے لیے اس کی پھپھو ذکیہ بیگم اسے اپنے گھر لے آئی تھیں، لیکن یہ مہربانی نہیں بلکہ ایک سماجی بوجھ اٹھانے کی ناکام کوشش تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھپھو کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی گئیں اور آیت انہیں اپنے گھر کا سب سے بھاری بوجھ محسوس ہونے لگی۔ وہ ہر پل اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کی راہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اسی اثناء میں شہر کے ایک متمول گھرانے سے شاویز کا رشتہ آیا۔ شاویز نہ صرف وجی تھا بلکہ خاندانی رئیس بھی تھا۔ ذکیہ بیگم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے فوراً ہاں کہہ دی، لیکن جب بارات والے اپنی پوری جاہ و حشمت اور بے پناہ دولت کی نمائش کرتے ہوئے ان کے آنگن میں اترے تو ذکیہ بیگم کے دل میں حسد اور لالچ کا زہر گھلنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، جس لڑکی کو میں نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا، کیا اب وہ اتنے بڑے محل کی ملکہ بنے گی؟ نہیں، یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس جگہ پر تو میری بیٹی ہونی چاہیے۔ نکاح کا وقت قریب تھا، گھر میں خوشیوں کا شور تھا، لیکن آیت کے نصیب میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بدقسمتی سے عین موقع پر آیت کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ وہ کمزوری اور ذہنی تناؤ کے باعث ڈھیر ہو گئی تھی اور کہہ کرنے لگی۔ ذکیہ بیگم نے اسے بے ہوشی اور بیماری کو اپنے ناپاک ارادوں کی ڈھال بنا لیا۔ جیسے ہی نکاح خان نے رجسٹر کھولا، پھپھو نے ایک دم سے دہائی دینا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے بال بکھیر لیے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی تاکہ سب کی توجہ حاصل کر سکے۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا دیکھ لیا! یہ لڑکی تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ ذکیہ بیگم کا واویلا سن کر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بی بی، کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ شاویز کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ ذکیہ بیگم نے زہریلی نظروں سے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں آیت تھی۔ کیسا نکاح اور کیسی شادی! یہ منحوس لڑکی تو شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ہماری ناک کٹوا دی، اپنے مردہ باپ کی عزت نیلام کر دی۔ یہ الزام نہیں، ایک ایٹم بم تھا جس نے شاویز کے خاندان کے وقار کو لرزا کر رکھ دیا۔ شاویز جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس تذلیل کو برداشت نہ کر سکا اور بنا کچھ کہے بارات واپس لے جانے کا حکم دے دیا۔ منٹوں میں وہ گھر جو شہنائیوں سے گونج رہا تھا ماتم کدا بن گیا۔ آیت بالکل خاموش تھی، نہ اس نے پہلے کبھی کچھ کہا تھا اور نہ ہی آج کہہ رہی تھی۔ لوگوں کے جانے کے بعد بھی پھپھو کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ وہ اب ہر قیمت پر آیت کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھیں تاکہ ان کا جھوٹ سچ ثابت ہو سکے۔ تبھی ان کی نظر گھر کے باہر ایک سائڈ میں کھڑے ایک شکستہ حال شخص پر پڑی۔ وہ ایک فقیر تھا جو شاید خیرات کی آس میں وہاں رکا تھا اور بڑی خاموشی اور حیرت سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ذکیہ بیگم کے شیطانی دماغ میں ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آیت کو اس فقیر کے پلے باندھ دیا جائے تو کسی کو بھی شک نہیں ہوگا اور ان کی جان بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے فقیر کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی صحن کے بیچ لائی۔ لوگوں دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس کے ساتھ مل کر اس لڑکی نے گل کھلائے ہیں۔ آج اس گناہ کا حساب یہی ہوگا۔ آیت جو ابھی ہوش میں آ رہی تھی، اپنے اوپر لگنے والے اس سنگین اور غلیظ الزام کو سن کر ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنی پھپھو کے پیر پکڑ لیے۔ پھپھو، خدا کے لیے ایسا نہ کرے، میں بے قصور ہوں، میں اس آدمی کو جانتی تک نہیں۔ لیکن ذکیہ بیگم نے اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ خاموش ہو جا، کلنک کا ٹیکا! اب تیرا ٹھکانہ یہ فقیر اور اس کی جھونپڑی ہی ہے۔ اس فقیر نے خاموشی سے آیت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی یا
کوئی چھپا ہوا راز، یہ تو وقت ہی بتاتا، لیکن آج ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا سر عام کر دیا گیا تھا۔ جب وہ آیت کا ہاتھ تھامے اپنی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات واضح تھے۔ جھونپڑی کی دیواروں سے گرتی ہوئی مٹی اور ٹپکتی ہوئی چھت اس کے بیرونی روپ کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، یہ عجیب مصیبت سر پر پڑ گئی ہے، کیا کروں اس کا؟ آیت جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، اسے اپنی زندگی برباد ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ تمام نظریں اپنے جسم میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں جو کچھ دیر پہلے اسے سر عام رسوا کر رہی تھیں۔ جیسے ہی آلیان نے اسے جھونپڑی کے وسط میں لا کر چھوڑا، وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آلیان نے ایک ناگوار اور سد نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ شش، چپ کرو لڑکی، ویسے ہی میرے سر میں بہت درد ہے، مزید تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے غرانے پر آیت سہم گئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آلیان نے اپنے پھٹے پرانے چولے کی جیب سے ایک عجیب ڈیوائس نکالی اور تیزی سے اس پر کوئی خفیہ کوڈ ڈالنے لگا۔ اس کی انگلیاں مشین پر کسی ماہر کی طرح چل رہی تھیں۔ تم تم دہشت گرد ہو نا؟ آیت نے اپنا غم بھلا کر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ آلیان شاہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے اپنی سرد اور عقابی نظریں سکیڑ کر اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو اب قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے پاس ان فضول سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے بے دردی سے آیت کا بازو پکڑا اور جھونپڑی کے ایک اندھیرے کونے کی طرف بڑھا جہاں بظاہر صرف کباڑ پڑا تھا۔ آلیان نے دیوار پر لگے ایک خفیہ بٹن کو دبایا تو اچانک فرش کا ایک حصہ سرک گیا اور نیچے کی طرف جاتی ہوئی سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔ آیت کا منہ حیرت سے کھلتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے، اوپر کی بوسیدگی اور غربت ایک خواب بنتی جا رہی تھی اور نیچے ایک ایسی دنیا کھل رہی تھی جس کا تصور آیت نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ نیچے قدم رکھتے ہی ایک وسیع و عریض ہال نے ان کا استقبال کیا۔ وہاں کی ہر چیز اپنی قیمت اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہال کی چھت پر نصب عظیم الشان کرسٹل کا فانوس کسی سورج کی طرح چمک رہا تھا جس کی روشنی فرش پر بچھے بیش قیمت اطالوی ماربل پر پڑ کر پورے ماحول کو منور کر رہی تھی۔ ڈرائنگ ایریا میں مخمل کے گہرے شاہی نیلے رنگ کے صوفے رکھے تھے جن کے کناروں پر خالص سونے کی پالش کی گئی تھی۔ دیواروں پر دنیا کے مشہور مصوروں کی قیمتی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جو محض تصویریں نہیں بلکہ فن کا شاہکار تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑا برقی آتش فشاں تھا جس کے اوپر قیمتی نوادرات سجے ہوئے تھے۔ ہال کے بائیں جانب ایک اوپن کچن تھا جو مکمل طور پر اسٹیل اور بلیک گرینائٹ سے بنا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر مشینری، چاہے وہ کافی میکر ہو یا مائکرو ویو، جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل تھی۔ کچن کے شیلف پر رکھے ہوئے کرسٹل کے برتن اس طرح چمک رہے تھے جیسے ہیرا تراشا گیا ہو۔ سائڈ میں بنے ہوئے کمروں کے دروازے مہوگنی کی لکڑی سے بنے تھے جن پر باریک بینی سے کندہ کاری کی گئی۔ جب ایک کمرے کا دروازہ اتفاقاً کھلا تو اندر بچھا ہوا نرم و گداز بیڈ اور ریشمی پردے شاہانہ زندگی کی پکار لگ رہے تھے۔ ہر چیز میں ایک ترتیب، ایک وقار اور ایک بے پناہ دولت جھلک رہی تھی۔ آیت کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر چندھیا گئیں۔ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ آلیان نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک بڑی اسکرین کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں دنیا بھر کے نقشے اور ڈیٹا گردش کر رہا تھا۔ تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تم اب محفوظ ہو، لیکن یاد رکھنا یہاں کی کوئی بھی چیز اس دیوار سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ انجام تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے لہجے کی سختی نے آیت کو ایک بار پھر خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ آلیان شاہ نے کچھ یاد آنے پر اپنا اسمارٹ فون نکالا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری لہر تھی۔ جیسے ہی کال وصول ہوئی اس نے بنا کسی تمہید کے ایک آمرانہ لہجے میں کہا، ہیلو، علین شاہ سے بات کرواؤ، اس سے کہو کہ نکاح خواہ کو لے کر فوری طور پر میرے پاس پہنچ جائے۔ سامنے والے کا جواب سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور فون جیب میں ڈال لیا۔ آیا جو اب تک اس طلسماتی دنیا اور آلیان کے بدلتے روپ کو دیکھ کر ششدر تھی، لیکن اب کس کا نکاح ہونا ہے؟ ہمارا نکاح تو ہو چکا، اب کیا آپ مجھے طلاق دے کر کسی اور کے پلے باندھنے والے ہیں؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی۔ آلیان نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آیت کو دیکھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے لگا جیسے یہ لڑکی یا تو صدمے سے پاگل ہو گئی ہے یا پھر واقعی ابھی بچی ہے۔ دیکھو لڑکی، فی الحال میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو، خاموشی سے یہاں بیٹھی رہو، تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔
آیت وہیں صوفے پر بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ اس کا ذہن سوالوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے کا دروازہ کھلا تو آلیان شاہ باہر نکلا۔ وہ اب اپنے اس فقیرانہ حلیے اور پھٹے پرانے چولے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا انتہائی بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال نفاست سے بنے ہوئے تھے اور کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ آیت کی نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میلا کچیلا شخص اتنا وجیح اور پرکشش ہو سکتا ہے۔ اس کا چہرہ کسی یونانی دیوتا کی طرح تراشا ہوا لگ رہا تھا۔ آلیان نے اس کی ستائش بھری نظروں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دوبارہ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے کے ہال میں چند لوگ داخل ہوئے۔ آلیان کا چھوٹا بھائی ایک معزز نکاح خواں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ آیت انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور صوفے کی دوسری طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ یا اللہ، یہ میں کن دہشت گردوں میں پھنس گئی ہوں۔ پہلے ایک عذاب سے نکلی تھی، اب دوسرے عذاب میں آ گئی ہوں۔ مجھے یہاں سے صحیح سلامت نکال لے۔ حمزہ نے جب اپنے بھائی کے ساتھ اس اجنبی لڑکی کو دیکھا جو پاگلوں والی حرکتیں کرتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے آلیان کی طرف دیکھا۔ آلیان نے اپنے دماغ پر انگلی رکھ کر گول گھمائی، جس کا مطلب تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اس کی باتوں پر توجہ نہ دو۔ نکاح کروائیں، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ نکاح؟ بھائی، یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ حمزہ نے صدمے سے پوچھا۔ آلیان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹوک دیا۔ میں اس وقت کسی فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جتنا کہا گیا ہے خاموشی سے اتنا کام کرو۔ حمزہ سے کہہ کر اس نے آیت کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ لڑکی۔ پھر اس نے سختی سے آیت کو حکم دیا۔ آیت خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ نکاح خواہ نے باقاعدہ طور پر ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا۔ دراصل آلیان چاہتا تھا کہ اس کا نکاح قانونی اور شرعی طور پر مکمل دستاویزات کے ساتھ ہو، تاکہ کل کو کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ نکاح کے بعد نکاح خواہ رخصت ہو گیا، کیونکہ آلیان شاہ سے بحث کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے ہی نکاح خواہ گیا، حمزہ نے ہمت سے کہا۔ آلیان نے اٹھتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، میں تمہارے ساتھ ابھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ اور ہاں، اس لڑکی کے لیے کچھ اچھے ڈریسز اگلے 20 منٹ میں یہاں پہنچ جانے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آیت کبھی بند دروازے کو دیکھتی اور کبھی سامنے کھڑے حمزہ کو۔ اس نے وہی سوال دہرایا، کیا آپ لوگ واقعی دہشت گرد ہیں؟ آیت نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں؟ اس کا انداز کسی لڑاکا لڑکی جیسا تھا۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر بولا، ارے لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو صرف پوچھا تھا۔ آیت نے منہ بسور کر کہا، پوچھ کیوں رہی ہو تم؟ مجھ سے بات مت کرو۔ حمزہ نے تب کر جواب دیا، تم مجھ سے اتنے غصے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ میری کیا غلطی ہے؟ آیت نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، جاؤ، میرے منہ نہ لگو۔ حمزہ نے چڑھ کر کہا، میں خود آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ آیت نے بھی غصے سے رخ موڑ لیا۔ حمزہ نے جاتے جاتے زہریلے لہجے میں کہا، پتہ نہیں کون سی آفت ہو تم، جس سے میرے بھائی نے نکاح کر لیا ہے۔ خبردار اگر تم نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، ان سے دور رہنا تم۔ آیت جو ابھی تک ڈری ہوئی تھی اب مکمل طور پر لڑنے کے موڈ میں آ گئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں وہ تمہارے قریب کیسے آتے ہیں، وہ اب میرے شوہر ہیں، تم ان سے دور رہو۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ حمزہ نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا، جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا، اور پھر دانت پیستا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ آیت وہیں کھڑی اسے جتانے والے انداز میں دیکھتی رہی۔ آیت اس زیر زمین محل کی ایک ایک چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ ہر گلدان، ہر پینٹنگ اور فرنیچر کی تراش خراش کو گھور رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بوسیدہ جھونپڑی کے نیچے اتنا قیمتی اثاثہ چھپا ہو سکتا ہے۔ اس لمحے وہاں حمزہ شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا تم ہر چیز کو ایسے ہی گھورتی رہو گی؟ کیا تم سے ایک جگہ ٹک کر بیٹھا نہیں جاتا؟ حمزہ نے طنزیہ کہا، کیا تم اپنی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں رکھ سکتے؟ آیت نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا اور ترکی بترکی جواب دیا، جی نہیں، میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میرے بھائی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جب چاہوں اپنی زبان چلا سکتا ہوں۔ حمزہ نے سینہ تان کر کہا، اچھا تو سن لو، مجھے میرے شوہر نے کہا ہے کہ میں جب چاہوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں گھوم سکتی ہوں۔ آیت نے ایک گہری سانس لی اور بڑے فخر سے بولی۔ وہ اتنے دھڑلے سے یہ جھوٹ بول رہی تھی کہ پیچھے کھڑے آلیان شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی اس لڑکی سے کب بات ہوئی اور اس نے کب اسے ایسی کوئی اجازت دی۔ آلیان نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے مصنوعی طور پر گلا کھنکارا تو آیت فوراً اپنی اصل پوزیشن میں آئی اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آلیان کی سرد شخصیت کے سامنے اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ حمزہ نے شاپنگ بیگز آیت کی طرف بڑھائے، یہ لو، تمہارے کپڑے ہیں۔ پھر وہ آلیان کی طرف مڑا، بھائی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
आलियान ने खामोशी से सर हिलाया और हमजा को साथ लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते वो पलटा, सामने वाला कमरा हमारा है, वहाँ जाकर चेंज कर लो, आलियान कहकर पलटा और हमजा के साथ वहाँ से चला गया। आयत खामोशी से बैग्स उठाकर उस कमरे में चली गई जिसकी तरफ आलियान ने इशारा किया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी सांसें रुक गईं। ये कमरा नहीं बल्कि किसी मलका की ख्वाबगाह था। कमरे की दीवारें हल्के क्रीम और सुनहरे रंग के इम्तजाज से सजी थीं, जिन पर रेशमी वॉलपेपर लगे हुए थे। वस्त में एक शाही साइज का किंग बेड मौजूद था जिस पर गहरे सुर्ख रंग की मखमली चादर बिछी थी। बेड के सिरहाने पर लकड़ी का इंतहाई नफीस काम किया गया था जिसमें छोटे छोटे हीरे जैसे पत्थर जड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में फ्रांसीसी तर्ज की खिड़की थी जिसके पीछे मसनूई रोशनी का एक ऐसा इंतज़ाम था कि वो बिल्कुल कुदरती मालूम होती थी। फर्श पर बिछा हुआ ईरानी कालीन इतना नरम था कि पाँव उसमें धंस रहे थे। कमरे के साथ ही एक वसी ड्रेसिंग एरिया और वॉक इन क्लोजेट था जहाँ कीमती इत्र और कॉस्मेटिक्स की खुशबू महक रही थी। वॉशरूम में अतालवी संगे मरमर और सोने के नलके लगे हुए थे जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी की इंतहा थे। आयत ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और आईने में खुद को देखा। वो अब उस महल का हिस्सा लग रही थी मगर उसका दिल अब भी बेचैन था। दूसरे कमरे में आलियान शाह और हमजा के दरमियान एक अहम मीटिंग जारी थी। मेज़ पर मुख्तलिफ नक्शे और कुछ खुफिया फाइलें बिखरी हुई थी। उनका मिशन कोई सरकारी मिशन नहीं था बल्कि ये उनकी अपनी बका की जंग थी। वो अपने ख़ानदानी दुश्मनों और उन लोगों से छुप रहे थे जिन्होंने उनकी जायदाद पर कब्जा किया और उनके वालिदैन को रास्ते से हटाया था। आलियान खुद को एक फ़कीर के रूप में इसलिए छुपाए हुए था ताकि वो दुश्मनों की नज़रों में आए बगैर अपनी बिखरी हुई ताकत को दोबारा मुज्तमा कर सके। भाई, आपका प्लान तो कुछ और था। आप वहाँ से सिर्फ गुजर रहे थे ताकि दुश्मन की चाल देख सकें। फिर ये निकाह क्यों? आप मना भी तो कर सकते थे। हमजा, तुम जानते हो मैं वहाँ से भेस बदल कर गुजर रहा था ताकि दुश्मन को चकमा दे सकूं, लेकिन वहाँ जो तमाशा हो रहा था उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। जैसे मैं उस शादी हॉल में दाखिल हुआ वहाँ की औरतों ने मुझे किसी गलत फहमी में पकड़ लिया। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता तो वो लोग जो मेरे पीछे लगे हुए थे मुझे पहचान लेते। मेरे पास वहाँ से बचने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनकी बात मान लूँ। आलिया ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और ठंडी आह भरकर कहा। वो थोड़ी देर रुका और फिर संजीदगी से बोला, और दूसरा सबब वो लड़की थी। जब उस पर सबके सामने इतने संगीन और गलीज इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे तो मेरा ज़मीर गवारा न कर सका कि मैं एक मासूम को उस भेड़ियों भरी बस्ती में अकेला छोड़ दूँ। जब उसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया गया तो मैंने उसे अपना नाम देना ही मुनासिब समझा। मैं किसी औरत की तजलील होते नहीं देख सकता, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। हमजा ने हैरत से भाई को देखा। आलियान शाह जो पत्थर दिल मशहूर था, एक लड़की के लिए उसका दिल पिघल गया था। लेकिन भाई, अब हमारा मिशन मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन हमें ढूंढ रहे हैं और अब हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जिसे हमारे माजी का कुछ इल्म नहीं। हमजा ने फ़िक्रमंदी से कहा, मिशन वहीं से शुरू होगा जहाँ से हमने छोड़ा था। बस अब हमें दोहरा मोहतात रहना होगा। वो लड़की अब मेरी जिम्मेदारी है और आलियान शाह अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है। हमजा खामोशी से सर हिला गया जबकि आलियान की नज़रें उस फाइल पर जमी थी जिस पर उनके इंतकाम का पूरा खाका तैयार था। बात करते करते आलियान को देर हो गई थी। देर रात को वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। आयत जो कुछ देर पहले तक अपनी ज़िंदगी के सदमों से लड़ रही थी अब गहरी नींद की वादियों में थी। वो बेड के एक कोने में बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह सिमट कर सोई हुई थी। हमजा के लाए हुए कीमती लिबास में वो किसी परीजात से कम नहीं लग रही थी। उसके खुले हुए स्याह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे जो उसके दूधिया रंगत वाले चेहरे पर छाँव कर रहे थे। आलियान की नज़रें बेख्तियार उसके चेहरे पर थम गईं। उसने देखा कि नींद में भी उसकी लंबी और घनी पलकें आंसू से भीगी हुई थीं, जैसे वो ख्वाब में भी अपने दुखों से पीछा न छुड़ा पा रही हो। उसके गुलाबी लबों पर एक हल्की सी थरथराहट थी जो उसकी बेबसी की गवाही दे रही थी। आलियान शाह जो अब तक उसे महज एक मुसीबत या जिम्मेदारी समझ रहा था, पहली बार उसकी खूबसूरती के सहर में जकड़ा गया। उसने सोचा, इतना मासूम चेहरा और इतने संगीन इल्ज़ामात। सुबह जब आयत की आंख खुली तो उसे हॉल से मर्दाना आवाज़ें सुनाई दी। वो दबे कदमों दरवाजे तक आई और बाहर का मंजर देखने लगी। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। या तो आज हम नहीं या फिर वो नहीं। आलियान शाह ने फ्राई पैन में तेज़ी से हाथ चलाते हुए हमजा से कह रहा था। आयत ने खौफ के मारे अपना थूक निकला। उसके जहन में वही पुराना खौफ लहराया कि ये लोग यकीनन किसी को मारने का मंसूबा बना रहे हैं। वो उल्टे कदमों वहाँ से भागने की राह तलाश करने लगी कि अचानक हमजा की नज़र उस पर पड़ गई। वहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर आओ।
حمزہ نے اسے دیکھتے ہی ٹوکا۔ آیت نے وہیں سے کھڑے کھڑے بلند آواز میں کہا، نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ تم لوگ دہشت گرد ہو اور میں دہشت گردوں کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ آلیان کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ کل رات کی معصومیت اور آج کا یہ بکھرا ہوا حلیہ وہ اپنی تمام تر بدحواسی کے باوجود آلیان کے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حمزہ فوراً لڑنے والے موڈ میں آ گیا تھا۔ ہاں، ہم دہشت گرد ہیں اور ہم نے یہاں ہر طرف بم لگا رکھے ہیں۔ اگر اب تم نے زبان چلائی نا تو یہ دیکھو، یہ رہا ریموٹ۔ میں ابھی بٹن دبا کر خود بھی مر جاؤں گا اور تمہیں بھی اڑا دوں گا۔ وہ ایک پنکھے کا ریموٹ ہاتھ میں لیتا بولا۔ حمزہ کی اس بچکانہ دھمکی پر آلیان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، میں تو ویسے ہی بول رہی تھی۔ دیکھو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو میری پھپھو نے زبردستی بھیج دیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آیت بری طرح ڈر گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں، اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ آلیان نے اپنی گہری نظریں اس پر جمائی اور دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن کیوں؟ آیت نے بے بسی سے پوچھا۔ کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، آلیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ سن کر آیت نے شرم و حیا سے فوراً نظریں جھکا لی۔ بھائی، یہ صرف آپ کی بیوی ہے، کیا میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟ حمزہ، جو بھائی کی توجہ ہٹنے پر چڑھ گیا تھا، فوراً بولا۔ آیت کو نہ جانے حمزہ سے کیا بیر تھا، وہ فوراً تپ کر بولی، انہوں نے کہا نا کہ میں ان کی بیوی ہوں، لہٰذا تم چھٹی کرو اور دور رہو۔ وہ حمزہ کو نیچا دکھانے کے لیے خود ہی آلیان کے قریب چلی گئی، جو اس وقت ناشتہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ چھوڑے نا، میں کر دیتی ہوں، مجھے بھی بنانا آتا ہے۔ اس نے زبردستی آلیان کے ہاتھ سے فرائی پین اور چمچ لے لیا اور بالکل اسی مہارت سے ہلانے لگی جیسے آلیان کر رہا تھا۔ آلیان نے ہاتھ صاف کیا اور بریڈ لینے کے لیے مڑا ہی تھا کہ حمزہ بھاگ کر آ گیا۔ بھائی، آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہیں؟ میں ہوں نا۔ اس نے جھپٹ کر بریڈ اٹھا لیے۔ آلیان نے حیرت سے حمزہ کو دیکھا۔ آج سے پہلے حمزہ نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ تو آیت کے ساتھ مل کر بالکل بچہ بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ گیا تھا، لیکن سکون وہاں بھی مقفوض تھا۔ حمزہ اور آیت ایک دوسرے کو زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ یہ سینڈوچ میرا ہے، تم دوسرا لو۔ حمزہ نے پلیٹ کھینچی۔ میں نے بنایا ہے تو پہلا حق میرا ہے۔ آیت نے جواباً چھینا جھپٹی کی۔ ان کی اس نوک جھوک کی وجہ سے آلیان بھی صحیح سے کھانا نہیں کھا پا رہا تھا۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دھاڑا، خاموش، اگر تم دونوں نے اب ایک لفظ بھی بولا تو میں دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ہال میں سکتہ چھا گیا۔ آلیان غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تمہاری وجہ سے انہوں نے غصہ کیا، آیت نے دبی آواز میں حمزہ سے کہا۔ حمزہ نے آنکھیں نکالی۔ تمہاری وجہ سے بھائی ناراض ہوئے ہیں، بدتمیز لڑکی۔ کمرے کے اندر سے آلیان کی گرجدار آواز آئی۔ میں نے کہا نا خاموش ہو جاؤ، ورنہ میں باہر آ کر حساب برابر کروں گا۔ دونوں فوراً چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ آلیان نے کمرے کے دروازے کی دراڑ سے حمزہ کی شرارتیں دیکھیں تو اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آ گئی۔ آلیان کو ماضی کا وہ منظر یاد آ گیا جب ان کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ حیات تھے اور ان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ تب حمزہ بالکل ایسا ہی ہنستا مسکراتا اور شرارتی لڑکا تھا، لیکن والدین اور بہن کی موت کے بعد حمزہ کی شخصیت پر جیسے پتھر کی تہ جم گئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش رہنے لگا تھا۔ آج برسوں بعد آیت کی موجودگی نے حمزہ کے اندر کے اس چھوٹے اور شرارتی بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ آلیان نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ شاید آیت اس کے اجڑے ہوئے گھر میں ایک بار پھر رونق لانے کا سبب بننے والی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا اور آلیان شاہ اور حمزہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، جبکہ آیت کچن میں کھڑی مسلسل حمزہ کو گھور رہی تھی، جو آلیان کے اتنا قریب بیٹھا تھا۔ کیا تم کل سے مجھے ہی دیکھ رہی ہو؟ آلیان نے مداخلت کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آلیان کے یوں پوچھنے پر آیت بوکھلائی اور سر جھکا لیا۔ آلیان مسکرایا اور واپس حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ حمزہ، اب ہمیں چلنا ہوگا۔ پہلے ہم اکیلے تھے اور بے فکر تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ اس لڑکی کی جان بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں کسی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آلیان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے آپ کے اندر وہ پرانا آلیان شاہ واپس آ رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ حمزہ نے آلیان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آلیان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حمزہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ آیت پیچھے کھڑی کان لگائے ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بولا تھا نا کہ جاسوسی والی حرکتیں نہیں کرنا، حمزہ چیخا۔ آیت اچھل کر دور کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، میں تو بس آپ لوگوں کے لیے چائے اور بسکٹ لائی تھی۔ مجھے لگا آپ لوگ دیر سے باتیں کر رہے ہیں تو تھک گئے ہوں گے، یہ لیں، کھا لیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں،
حمزہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو آیت فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ تم سے ڈرتا کون ہے؟ میرے شوہر ہے نا مجھے بچانے کے لیے۔ جاتے جاتے وہ پلٹی اور زبان چڑھاتے ہوئے بولی۔ آیت جب بھی شوہر کا لفظ استعمال کرتی، آلیان کے دل میں ایک اجنبی سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ اسے آیت کا یہ حق جتانا اچھا لگنے لگا تھا۔ اب ان کا معمول بن چکا تھا کہ وہ دن بھر لڑتے اور آلیان خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ رات کو جب آلیان تھکا ہارا کمرے میں جاتا تو آیت سو رہی ہوتی۔ وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا اور پھر خاموشی سے سو جاتا۔ وہ اس وقت شہر کے مضافات میں ایک پرانی فیکٹری میں موجود تھے۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ ہر طرف گونج اٹھی۔ آلیان شاہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑا، لیکن اسی افراتفری میں ایک گولی حمزہ کے کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ آلیان نے تڑپ کر حمزہ کو سنبھالا۔ وہ اسے کسی ہسپتال نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ دشمن ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈال کر تیزی سے اپنے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، آیت ہال میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حمزہ، یہ کیا ہوا؟ آیت رونے لگی اور بھاگ کر حمزہ کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ آلیان نے اسے سختی سے صوفے پر لٹایا اور غصے سے آیت کی طرف دیکھا۔ رونا بند کرو، جا کر گرم پانی اور پٹیاں لے کر آؤ، ابھی ان کا نکلنا ضروری ہے۔ آیت جو حمزہ سے ہر وقت لڑتی تھی، اس وقت اس کی جان کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر کچن سے سامان لائی اور روتے ہوئے حمزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم تو کہتے تھے تم دہشت گرد ہو، تمہارے پاس ریموٹ ہے، پھر تمہیں یہ گولی کیسے لگ گئی؟ اٹھو حمزہ، مجھ سے لڑو نا، تم خاموش کیوں ہو؟ آیت کے آنسو حمزہ کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ آلیان نے بڑی مہارت سے حمزہ کا زخم صاف کیا اور پٹی باندھی۔ حمزہ نے نقاہت سے آنکھیں کھولی اور آیت کو روتا دیکھ کر مدھم سی آواز میں بولا، رو کیوں رہی ہو لڑکی؟ ابھی میں مرا نہیں ہوں، ابھی تو تمہارے شوہر کو تم سے چھیننا باقی ہے۔ یہ سن کر آیت کے رونے میں ہنسی شامل ہو گئی۔ تم بہت برے ہو، اس حال میں بھی تمہیں شرارت سوچ رہی ہے۔ آلیان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن اب قریب آ چکے ہیں، لیکن اس وقت اسے سکون تھا کہ حمزہ محفوظ ہے اور آیت آج ان کے دکھ میں برابر کی شریک تھی۔ حمزہ شاہ اب خطرے سے باہر تھا۔ آیت بھی وہیں خاموش بیٹھی تھی، لیکن آنکھیں نم تھی۔ خدا کے لیے یہ سب چھوڑ دیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ یہ دہشت گردی، یہ گولیاں، یہ خون خرابہ، یہ سب آپ کو مجھ سے چھین لے گا۔ میرے پاس آپ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج حمزہ زخمی ہوا ہے، کل کو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز یہ راستہ چھوڑ دیں، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ توبہ کر لیں اور ایک عام زندگی گزاریں۔ آیت کی آواز نے وہاں کی خاموشی کو چیرا تھا۔ آلیان شاہ نے گہری نظروں سے آیت کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں سچی فکر اور بے پناہ خوف تھا۔ آلیان کے سخت چہرے پر پہلی بار ہمدردی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور حمزہ کی طرف اشارہ کیا، جو اب ہوش میں آ چکا تھا۔ آلیان نے نہایت سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، آیت، ایک بات اپنے ذہن سے نکال دو، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی کسی معصوم کا خون نہیں بہایا اور نہ ہی ہمارا کسی تخریب کار گروہ سے کوئی تعلق ہے۔ آیت نے حیرت سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ ہتھیار، یہ زیر زمین ٹھکانے اور یہ چھپنا چھپانا؟ وہ حیرت سے بولی، یہ دہشت گردی نہیں آیت، یہ بقا کی جنگ ہے۔ ہم ایک خاندانی دشمنی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ جن لوگوں کو تم ہمارے پیچھے دیکھ رہی ہو، انہوں نے دھوکے سے ہمارے والدین کو ہم سے چھینا اور ہماری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ آج بھی ہماری جان کے در پہ ہیں تاکہ اس خاندان کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے۔ ہم صرف اپنا حق واپس لینے اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حمزہ نے کراہتے ہوئے جواب دیا، ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نہیں بلکہ ان درندوں سے چھپنا پڑتا ہے جو انسانیت کے لبادے میں بھیڑیے ہیں۔ ہم فقیر بن کر اس لیے پھرتے تھے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے اور ہم خاموشی سے اپنا انتقام لے سکیں۔ آیت یہ سب سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی غلط فہمی پر ندامت ہونے لگی۔ وہ جنہیں گناہ گار سمجھ رہی تھی، وہ تو خود مظلوم تھے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس نے آلیان کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں تھکن صاف واضح تھی۔ آیت نے اپنا سر جھکایا اور لرزتی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کو غلط سمجھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، مجھے پہلے ہی تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ آلیان نے کہہ کر حمزہ کو دیکھا۔ حمزہ تم آرام کرو، آلیان نے کہا تو حمزہ نے اسپات میں سر ہلایا۔ دوائیاں لینے کے باعث اب وہ غنودگی میں جانے لگا تھا۔ آلیان شاہ نے حمزہ کو سہارا دے کر اس کے کمرے تک پہنچایا اور اسے آرام دہ بستر پر لٹانے کے بعد کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ حمزہ کی آنکھیں نیند اور نقاہت سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ آلیان نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے اپنے لباس پر اب بھی حمزہ کے خون کے دھبے نمایاں تھے جو اسے ان کی زندگی کی تلخ حقیقت کی یاد دلا رہے تھے۔ وہ آہستگی سے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا،
اس نے دیکھا کہ آیت بیڈ کے کنارے پر بیٹھی بے چینی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ آلیان کی آہٹ پا کر اس نے فوراً سر اٹھایا اور تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ کیا اسے زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ آلیان نے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے نرمی سے واپس بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ پرسکون ہو جاؤ آیت، حمزہ اب ٹھیک ہے، اسے دوا دے دی ہے اور وہ سو رہا ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آلیان کا لہجہ اتنا مدھم اور شفقت بھرا تھا کہ آیت کو اپنے دل کی دھڑکنیں قابو میں آتی محسوس ہوئیں۔ آیت نے بھیگی نظروں سے آلیان کو دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس دنیا سے، ان دشمنوں سے، اور اس خوف سے کہ کہیں میں آپ کو بھی نہ کھو دوں۔ آلیان نے پہلی بار ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے کھردرے اور مضبوط ہاتھوں کے درمیان آیت کا نرم و نازک ہاتھ کسی پناہ گاہ میں محسوس ہو رہا تھا۔ آیت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب میرے پاس جینے کی ایک نئی وجہ ہے۔ تمہاری دعائیں اور تمہارا یہ ساتھ مجھے کمزور نہیں بلکہ طاقتور بناتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس تاریکی سے بہت جلد باہر نکل آئیں گے۔ آلیان کی نظریں آیت کے چہرے پر ٹکی تھیں، جہاں خوف کی جگہ ایک عجیب سا سرور اور مان آ گیا تھا۔ آیت نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی آلیان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بڑی ہمت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آلیان، اب تک میں آپ سے ڈرتی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ میں ہر قدم پر، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، اور آپ کا دکھ میرا دکھ، میں آپ کی طاقت بنوں گی، جس کے سامنے آپ کا کوئی دشمن کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آلیان شاہ، جو برسوں سے تنہائی اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ اس نے دھیرے سے آیت کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ یہ بوسہ محض محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک عہد تھا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آیت کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ آلیان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جو اب ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھیں۔ آیت نے آلیان کی قمیص کی آستین کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے بتا رہی ہو کہ اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ آج رات پہلی بار محبت کی ایک نئی کلی کھلی تھی، جس نے آنے والے طوفانوں کے سامنے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ آیت کے دور جانے کے بعد آلیان شاہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ خفیہ سگنلز کی نگرانی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کا سب سے بڑا دشمن، جو ان کے خاندان کا قاتل تھا، ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ آلیان جانتا تھا کہ اگر آج وہ ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی آیت پر ڈالی اور پھر حمزہ کے کمرے کی طرف دیکھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گہری نیند میں تھا۔ آلیان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار ان دونوں کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ اس نے اپنی گن لوڈ کی، سیاہ جیکٹ پہنی اور خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک سنسان سڑک پر پہنچا اور درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اندھیری رات کے سناٹے میں جب جلال زوئی نے ملک سے فرار ہونے کے لیے قدم آگے بڑھایا تو اسے خشک پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تو تم آ گئے، جلال زوئی نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پلٹ کر درخت کی اوٹ میں چھپے آلیان شاہ کو دیکھا۔ آلیان شاہ، جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی، فوراً باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں تھمی گن جلال زوئی کے سینے پر تنی ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ آلیان کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اور غصہ تھا۔ جلال زوئی نے قہقہہ لگایا اور اپنے ارد گرد پھیلے مسلح آدمیوں کو اشارہ کیا۔ پلک جھپکتے کئی گنز آلیان شاہ کی طرف تن گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آؤ گے؟ میں اسی لیے اپنی تیاری پہلے سے کر کے آیا ہوں، جلال زوئی بولا۔ آلیان شاہ کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ لرزا۔ اس نے حقارت سے جلال زوئی کے کارندوں کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، تم ان کھلونے سے مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ شخص جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو، تمہیں لگتا ہے وہ ان چیزوں سے ڈرے گا؟ نہیں جلال زوئی، بالکل بھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے آلیان کی انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ پہلی گولی جلال زوئی کے پاؤں پر لگی، جس سے وہ تڑپ کر زمین پر گرا۔ ابھی اس کے آدمی کچھ سمجھ پاتے آلیان نے دوسری گولی جلال زوئی کی کار کے فیول ٹینک پر چلائی، جہاں اس نے پہلے سے بارودی مواد نصب کروا رکھا تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے رات کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہاں موجود ہر چیز تباہ ہو گئی۔ ہر طرف لاشوں کے ٹکڑے بکھر گئے اور زمین خون سے رنگین ہو گئی۔ کسی بھی انسان کے سانس لینے کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔
آلیان شاہ نے آج اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے قاتل کو اسی آگ میں جھونک دیا تھا جس میں وہ برسوں سے جل رہا تھا۔ آلیان نے پولیس کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہاں پولیس کی گاڑیاں اور ایمبولینس پہنچ گئیں۔ لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا اور بدقسمتی سے اسی جگہ سے حمزہ شاہ کو آلیان شاہ کی موت کی اطلاع دے دی گئی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں جب حمزہ شاہ نے آیت کا ہاتھ تھام کر اسے آپریشن تھیٹر کی طرف چلنے کو کہا، حمزہ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آیت، ہمت کرو، چلو میرے ساتھ، بھائی زندہ ہوں گے، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ لیکن آیت مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہیں نکلا تھا، جیسے اس کے اندر کا سارا سمندر خشک ہو گیا ہو۔ اس نے بنا کچھ بولے حمزہ کا سہارا لیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر آلیان کو کچھ ہوا تو وہ بھی جیتے جی مر جائے گی۔ ڈاکٹر، میرے بھائی۔ حمزہ شاہ کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر نے نہایت افسردہ نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے راہداری کے آخر میں بنے سرد خانے کی طرف اشارہ کر دیا۔ فضا میں پھیلی فینال کی بو اور موت کی خاموشی آیت کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ ہمیں افسوس ہے، دھماکہ اتنا شدید تھا کہ زیادہ تر لاشوں کی پہچان کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، ڈاکٹر نے بوجھل لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے ایک ہمدردانہ نظر حمزہ کے خون آلود زخمی کندھے پر ڈالی اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس وقت الفاظ کسی کے زخم کا مداوع نہیں کر سکتے۔ حمزہ وہیں دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن آیت اب بھی پتھر بنی کھڑی تھی۔ آیت کے ذہن میں یادوں کا ایک طوفان تھا جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے آلیان شاہ کی قربت اور اس کی انکہی محبت کو پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں خود کو کائنات کی سب سے محفوظ عورت سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی یتیمی اور بے گھری کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ وہ ابھی مزید اس محبت کو جینا چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ اس گھر کو حقیقت میں گھر بنانا چاہتی تھی جہاں خوشیاں دستک دے رہی تھیں۔ مگر شاید اس کے نصیب میں خوشیوں کی لکیریں مٹی سے لکھی گئی تھیں۔ اسے اپنی پھپھو کے طنز تقدیر کا یہ فیصلہ سب ایک ساتھ اپنے سینے پر وار کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اب بھی خشک تھیں، مگر اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو اسے راکھ کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا آلیان کا نام دنیا دینا اسے صرف ایک اور بڑے صدمے کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہسپتال کی اس دم گھٹتی فضا میں جب آیت اور حمزہ تمام امیدیں ہار کر بیٹھے تھے، کوریڈور کے دہانے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ قدموں کی چاپ سنی تو آیت نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ سامنے آلیان شاہ کھڑا تھا، لباس جگہ جگہ سے جھلسا ہوا، چہرے پر گرد اور خون کی خراشیں، مگر آنکھوں میں وہی جانی پہچانی مہک۔ آلیان! آیت کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی پکار نکلی۔ حمزہ جو زخم کے درد سے نڈھال تھا اچھل کر کھڑا ہوا۔ دونوں دیوانہ وار بھاگے اور آلیان کے سینے سے لگ گئے۔ آیت کی وہ خاموشی جو پتھر بن چکی تھی اب آلیان کی قمیض بھگوتے ہوئے آنسوؤں کی صورت بہہ نکلی۔ حمزہ نے بھائی کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ آلیان نے دونوں کو اپنے حصار میں لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم دونوں کا آلیان اتنی آسانی سے ہار جائے گا؟ میں جلال زوئی کے ٹھکانے پر اکیلا ضرور گیا تھا، لیکن اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کر کے۔ دھماکہ ہونے سے پہلے ہی میں نے محفوظ فاصلہ اختیار کر لیا تھا اور پولیس کو میری ہلاکت کی غلط فہمی ہوئی۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ حمزہ نے فاصلہ اختیار کیا اور آنسو صاف کرتا مسکرایا۔ اس نے آیت کے آنسو پوچھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آیت نے پہلی بار سکون کی